دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے ایبٹ آباد تک کا سفر کرواؤں گا، اور یہ سفر ہم موٹر وے کے ذریعے کریں گے۔ اس وقت میں کشمیر ہائی وے سے گزر رہا ہوں جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور اسے ملک کا سب سے خوبصورت اور منظم شہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر 1960 کی دہائی میں راولپنڈی کے قریب مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں بسایا گیا تاکہ ایک نیا دارالحکومت قائم کیا جا سکے جو جدید، محفوظ اور قدرتی حسن سے بھرپور ہو۔ اسلام آباد مارگلہ ہلز کے قریب واقع ہے، جہاں ہرے بھرے جنگلات، ندی نالے اور خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں دامن کوہ، پیر سہاوا، ٹریل 5، ٹریل 3 اور دیگر ہائیکنگ ٹریکس شامل ہیں۔ اسلام آباد میں کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں۔ یہ شہر اپنے صاف ستھرے ماحول، کشادہ سڑکوں اور منظم سیکٹرز کے لحاظ سے مشہور ہے۔ اسلام آباد میں سردیاں ٹھنڈی اور گرمیوں میں موسم گرم رہتا ہے۔ بارشیں اور ہلکی برف باری بھی مارگلہ کی پہاڑیوں میں کبھی کبھار دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس وقت ہم کشمیر ہائی وے پہ گولڑا موڑ پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ راولپنڈی کا حصہ ہے۔ راولپنڈی، جسے مقامی طور پر پنڈی بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم اور تاریخی شہر ہے۔ یہ اسلام آباد کے بالکل ساتھ واقع ہے اور دونوں شہر مل کر جڑواں شہر کہلاتے ہیں۔ راولپنڈی کا نام راول قوم سے منسوب ہے جو کبھی یہاں آباد تھی۔ یہ شہر کئی صدیوں پرانی تاریخ رکھتا ہے اور برصغیر کے مختلف ادوار، خصوصاً مغل، سکھ اور برطانوی دور حکومت میں اہم حیثیت رکھتا رہا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں یہ شہر ایک اہم فوجی چھاؤنی بن گیا اور آج بھی پاکستان کی اہم ترین فوجی تنصیبات یہاں موجود ہے۔ راولپنڈی کو پاکستان کا فوجی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جنرل ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ موجود ہے۔ فوج کے دیگر بڑے دفاتر اور تنصیبات بھی یہاں واقع ہیں۔ راولپنڈی ایک متحرک، تاریخی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہاں جدید شہری زندگی اور قدیم روایات ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اسلام آباد کی قربت، فوجی حیثیت اور عوامی بازار اسے ایک منفرد اور جاذب نظر شہر بناتے ہیں۔ راولپنڈی کے لوگ پاکستان کے سب سے جاندار، مہمان نواز اور محنتی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تہذیب، انداز گفتگو، رہن سہن اور روزمرہ کی زندگی میں ایک خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے جس میں شہری جدت اور دیہی خلوص شامل ہیں۔ راولپنڈی میں عام طور پر پنجابی زبان بولی جاتی ہے، خاص طور پر پوٹھوہاری لہجہ جو نرم مگر پر اثر ہوتا ہے۔ راولپنڈی کے لوگ سادہ مزاج، ملن نثار اور غیور ہیں، تعلیم اور ترقی کی طرف مائل ہیں، اپنی ثقافت اور روایات پر فخر کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جدیدیت کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے خلوص، محنت اور محبت سے دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ راولپنڈی سطح سمندر سے تقریباً 1600 سے 1700 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ یہ اونچائی راولپنڈی کے مرکزی شہری علاقوں کی ہے۔ قریبی علاقوں جیسے مری، اسلام آباد کے کچھ حصے یا مارگلہ پہاڑیاں اس سے زیادہ بلندی پر واقع ہیں۔ اور اس وقت ہم موٹر وے M1 پہ پہنچ چکے ہیں۔ راولپنڈی سے ایبٹ آباد کا سفر موٹر وے پہ تقریباً 138 کلومیٹر ہے اور یہ سفر طے کرنے کے لیے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ راولپنڈی سے ایبٹ آباد تیز ترین سفر کرنے کے لیے موٹر وے M1 اور ہزارہ موٹر وے سب سے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ آپ گرینڈ ٹرنک روڈ پہ راولپنڈی سے حسن ابدال اور پھر کاراکورم ہائی وے پہ حسن ابدال سے ایبٹ آباد بھی جا سکتے ہیں۔ راولپنڈی سے ایبٹ آباد جانے کے لیے ایک اور راستہ مری، نتھیا گلی اور پھر ایبٹ آباد کو جاتا ہے۔
گو کہ یہ صرف 105 کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن پہاڑی راستہ ہونے کی وجہ سے 3 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور اس وقت ہم اسلام آباد ٹول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد ٹول پلازا سے موٹر وے پہ داخل ہونے کے کچھ ہی دیر بعد موٹر وے M1 کا پہلا ریسٹ ایریا آ جاتا ہے۔ یہ ریسٹ ایریا ایک اہم اور سہولت سے بھرپور جگہ ہے جہاں مسافر تھوڑا رک کر آرام، وضو، کھانے پینے اور دیگر ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اس ریسٹ ایریا میں وسیع پارکنگ ایریا موجود ہے جہاں گاڑیاں، بسیں اور ٹرک آسانی سے کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ اس ریسٹ ایریا میں پیٹرول پمپ کے ساتھ ساتھ چھوٹے ٹک شاپس، چائے خانے اور بیسک کھانے کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ کچھ جگہوں پر فرینچائز فوڈ بھی موجود ہے۔ اسلام آباد ٹول پلازا کے قریب واقع یہ ریسٹ ایریا موٹر وے پر سفر کرنے والوں کے لیے موزوں اسٹاپ ہے جہاں مسافروں کے لیے ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ اس ریسٹ ایریا کے کچھ ہی دیر بعد موٹر وے M1 سے ایک راستہ بائیں جانب نکلتا ہے جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو جاتا ہے۔ اس روڈ کو ہاکلہ ڈی خان موٹر وے بھی کہتے ہیں۔ ہاکلہ ڈی خان موٹر وے کے بعد موٹر وے M1 پہ آنے والا اگلا انٹرچینج سنگجانی انٹرچینج کہلاتا ہے۔ سنگجانی اسلام آباد، راولپنڈی، حسن ابدال اور ایبٹ آباد جیسے شہروں کے درمیان ایک رابطہ پوائنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے ذریعے جی ٹی روڈ، موٹر وے M1 اور دیگر اہم شاہراہیں آپس میں منسلک ہوتی ہیں۔ سنگجانی کے ارد گرد کئی اہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی قائم کی گئی ہیں جیسے کہ F17، B17، G15، ملٹی گارڈنز، ٹاپ سٹی اور فیصل ٹاؤن۔ سنگجانی کے قریب کئی اہم فوجی تنصیبات بھی موجود ہیں۔ پاک فوج کے زیر استعمال زمین اور تربیتی مراکز اس علاقے کی اہمیت کو مزید بڑھاتے ہیں، اور اس وقت ہم سنگجانی انٹرچینج کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ سنگجانی انٹرچینج کے بعد موٹر وے M1 پہ اگلا آنے والا انٹرچینج برہما بہاتر انٹرچینج ہے۔ برہما بہاتر انٹرچینج رہائشی کالونیاں، کاروباری پلازے اور شاپنگ گلیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ برہما بہاتر انٹرچینج کے قریبی واقع واہ کینٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور ضلع راولپنڈی کا ایک اہم اور تاریخی شہر ہے جو نہ صرف دفاعی، تعلیمی، صنعتی بلکہ ثقافتی حوالے سے بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ واہ کینٹ کو پاکستان کا ایک علمی شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کا شرح خواندگی 98% سے زیادہ ہے جو ملک میں سب سے بلند شرح ہے۔ واہ کینٹ پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے جو پاکستان میں اسلحہ اور گولہ بارود بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس کے زیر انتظام کئی کارخانے، رہائشی کالونیاں، اسکولز، ہسپتال اور سیکیورٹی نظام موجود ہیں۔ پاکستان آرڈننس فیکٹریز کے علاوہ واہ کینٹ میں چھوٹے پیمانے کی فیکٹریز اور کاروباری مراکز بھی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ مارکیٹس، کمرشل ایریاز، شاپنگ مالز اور پلازے بنائے جا رہے ہیں جو شہر کی معاشی سرگرمیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ واہ کینٹ میں مساجد، لائبریریاں، پارکس اور کمیونٹی ہالز جیسے سہولیات موجود ہیں۔ یہاں کا ماحول پرامن، صاف ستھرا اور فوجی نظم و ضبط کا عکاس ہے۔ واہ کینٹ میں فوجی کالونیاں، پاکستان آرڈننس فیکٹریز ہاؤسنگ اسکیمز، بحریہ گارڈن، نیو سٹی اور واہ ماڈل ٹاؤن جیسے جدید رہائشی پروجیکٹس ہیں۔ POF ہاسپٹل ایک بڑا اور معیاری میڈیکل سینٹر ہے جو فوجی اور سولین مریضوں کو سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اور اس وقت ہم برہما بہاتر انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے بائیں جانب نکلنے والا انٹرچینج برہما بہاتر انٹرچینج ہے جو کہ آگے چل کر ٹیکسلا اور واہ کو ملتا ہے۔ برہما بہاتر انٹرچینج کے بعد موٹر وے M1 پہ اگلا آنے والا انٹرچینج حسن ابدال یا برہان انٹرچینج کہلاتا ہے۔
حسن ابدال پنجاب کے ضلع اٹک کا ایک تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہم شہر ہے۔ اٹک ضلع کی حدود میں واقع یہ شہر اسلام آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 1000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ بین الاقوامی سطح پر حسن ابدال کو گردوارہ پنجہ صاحب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ گردوارہ پنجہ صاحب سکھ مذہب کا ایک مقدس سنگت ہے جس میں گرو نانک کے ہاتھ کی پتھر پر لی گئی چھاپ محفوظ ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اس پتھر کو گرو نانک نے بچایا جب ایک بزرگ نے اس پر چٹان پھینکی تھی، نتیجے میں ہاتھ کی چھاپ بن گئی اور پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ہر سال اپریل میں بیساکھی اور اکتوبر میں ساکھا پنجہ صاحب پر ہزاروں سکھ زائرین حسن ابدال آتے ہیں۔ گردوارہ پنجہ صاحب کے علاوہ بھی حسن ابدال میں کئی تاریخی مقامات ہیں جن میں لالا رخ کا مزار، واہ گارڈنز، حکیموں کا مقبرہ، مغل سرائے اور حسن ابدال کا ریلوے اسٹیشن شامل ہیں۔ اور اس وقت ہم حسن ابدال انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ حسن ابدال انٹرچینج کے کچھ ہی دیر بعد حسن ابدال ریسٹ ایریا آ جاتا ہے۔ حسن ابدال ریسٹ ایریا میں بھی وسیع کار پارکنگ موجود ہے اور یہاں دی جانے والی بنیادی سہولیات میں واش رومز اور ٹوائلٹس، نماز گاہ یا مسجد، کھانے پینے کی دکانیں اور فوڈ کورٹس، پیٹرول پمپس اور گاڑیوں کی سروس کی سہولت موجود ہے۔ موٹر وے حکام کی جانب سے صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ صفائی پروفیشنل صفائی کمپنیز کے ذریعے موٹر وے پالیس کی نگرانی اور مسافروں کی شکایات کے نظام کے تحت برقرار رکھی جاتی ہے۔ راولپنڈی سے ایبٹ آباد جانے کے لیے موٹر وے M1 سے اب ہمیں ہزارہ موٹر وے پہ چلنا پڑے گا اور اس وقت ہم ہزارہ موٹر وے پہ داخل ہو رہے ہیں۔ ہزارہ موٹر وے حسن ابدال سے شروع ہوتا ہے اور تھاکوٹ میں ختم ہوتا ہے۔ اس موٹر وے کی کل لمبائی 180 کلومیٹر ہے۔ ہزارہ موٹر وے پاکستان کا سب سے خوبصورت موٹر وے ہے۔ یہ موٹر وے نہ صرف جدید تعمیراتی معیار کی عکاس ہے بلکہ قدرتی حسن، پہاڑی مناظر اور سیاحتی رسائی کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہاڑوں، سبز وادیوں، چشموں اور درختوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسیرا، بٹگرام اور تھاکوٹ کے اطراف میں جو نظارے نظر آتے ہیں وہ دل موہ لیتے ہیں۔ گاڑی چلاتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی یورپی ملک کی ہائی وے پہ سفر کر رہے ہوں۔ اس موٹر وے پر کئی ٹنلز ہیں جن میں شملہ ٹنل بھی شامل ہے جو ایک خوبصورت پہاڑی میں سے گزرتی ہے۔ موردار سڑک اور سرنگیں اس موٹر وے کو نہایت دلکش اور سنسنی خیز بناتی ہیں۔ ہزارہ موٹر وے شہر کی آلودگی سے دور ہے، اس لیے یہاں کی ہوا صاف، خوشبودار اور خنک محسوس ہوتی ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف قدرتی سبزہ، درخت اور پہاڑی زمین موجود ہے جو قدرتی حسن کو نکھارتا ہے۔ یہ موٹر وے نئی تعمیر کی گئی ہے، اس لیے سڑک کی حالت بہت اچھی ہے۔ کم ٹریفک، چوڑی لینیں اور جدید حفاظتی انتظامات سفر کو پرسکون اور محفوظ بناتے ہیں۔ اس موٹر وے پر بڑے پل، انڈر پاسز اور واٹر چینلز موجود ہیں جو اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ پلوں سے گزرتے وقت نیچے بہتے ندی نالے، ہرے بھرے درخت اور پہاڑی بستیاں دل کو خوش کر دیتی ہیں۔ ہزارہ موٹر وے پاکستان کا ایک فخر ہے جو نہ صرف انجینئرنگ کا شاہکار ہے بلکہ قدرتی حسن کا آئینہ بھی ہے۔ جو بھی ایک بار اس موٹر وے پر سفر کرتا ہے وہ دوبارہ ضرور جانا چاہتا ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ آنے والا پہلا انٹرچینج جھاریکس انٹرچینج ہے۔ جھاریکس پنجاب کے ضلع اٹک کا حصہ ہے اور اگر ہم جھاریکس انٹرچینج سے اترتے ہیں تو ایک طرف یہ ہمیں پاکستان آرڈننس فیکٹریز واہ کی جانب لے جاتا ہے اور دوسری جانب ہری پور شہر کی طرف لے جاتا ہے۔
جھاری کس کے قریب سے ہی ایک سڑک تربیلا ڈیم کو جاتی ہے، اس کو غازی روڈ بھی کہتے ہیں۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر واقع ہے، جو خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں واقع تربیلا کے مقام پر بنایا گیا ہے۔ تربیلا ڈیم ضلع ہری پور کا ایک نہایتی اہم سیاحتی مقام ہے، جہاں ہر روز ہزاروں سیاح ڈیم کو دیکھنے آتے ہیں۔ تربیلا ڈیم کی جھیل، کشتی رانی، ماہی گیری اور پرامن فطری ماحول سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ڈیم کے قریب ایک ویو پوائنٹ اور تربیلا کا شہر بھی ہے، جہاں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ تربیلا ڈیم پاکستان کا ایک عظیم قومی اثاثہ ہے، جو نہ صرف بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینوں کو پانی فراہم کرتا ہے، بلکہ سیلاب کی روک تھام اور ماحولیاتی توازن کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اور اس وقت ہم جھاری کس انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے بائیں جانب نکلنے والا رستہ جھاری کس کو جاتا ہے۔ جھاری کس انٹرچینج کے بعد ہزارہ موٹر وے پہ اگلا آنے والا انٹرچینج ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ انٹرچینج ہے۔ اس کو کوٹ نجیب اللہ انٹرچینج بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کوٹ نجیب اللہ گاؤں میں واقع ہے۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہری پور کا ایک اہم صنعتی علاقہ ہے، جہاں پہ 400 سے زائد فیکٹریاں اور صنعتی یونٹس ہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ ایک اسپیشل اکنامک زون کے طور پر تسلیم شدہ ہے، جہاں سرمایہ کاروں کو 10 سال کے ٹیکس کی چھوٹ اور ڈیوٹی فری مشینری کی سہولت دی گئی ہے۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں 40,000 سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے۔ اور اس وقت ہم ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے بائیں جانب جانے والا راستہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کو جاتا ہے۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ انٹرچینج کے کچھ ہی دیر بعد ہری پور ریسٹ ایریا آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ریسٹ ایریا ہے، جو کہ حال ہی میں بنایا گیا ہے۔ اس ریسٹ ایریا میں مسافروں کے لیے تمام بنیادی سہولیات موجود ہے، لیکن پھر بھی اس ریسٹ ایریا کی اب توسیع کی جا رہی ہے اور مسافروں کے لیے مزید بہتر سہولیات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ انٹرچینج کے بعد ہزارہ موٹر وے پہ اگلا آنے والا انٹرچینج ہری پور انٹرچینج کہلاتا ہے۔ اس کو خانپور انٹرچینج بھی کہا جاتا ہے۔ اس انٹرچینج سے ہری پور شہر، خانپور، ٹیکسلا اور حویلیاں شہر تک رسائی ممکن ہے۔ خانپور ڈیم ہری پور کا ایک اور اہم سیاحتی مقام ہے، جہاں روز ہزاروں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔ خانپور ڈیم ہرو ریور پہ بنایا گیا ہے، جو کہ اس علاقے کا ایک اہم دریا ہے۔ یہ تمام علاقہ اپنی زرعی پیداوار اور باغات کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ اور اس وقت ہم ہری پور خانپور انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے بائیں جانب نکلنے والی سڑک ہمیں ہری پور شہر، خانپور، ٹیکسلا اور حویلیاں کی جانب لے جاتی ہے۔ ہری پور خانپور انٹرچینج کے بعد ہزارہ موٹر وے پہ اگلا آنے والا انٹرچینج شاہ مقصود انٹرچینج ہے۔ شاہ مقصود انٹرچینج ہری پور سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر لورا چوک کے قریب واقع ہے۔ شاہ مقصود انٹرچینج سے ہری پور اور حویلیاں تک براہ راست رسائی ممکن ہے، جس کی وجہ سے سفر میں وقت اور فاصلہ دونوں میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ حویلیاں ضلع ایبٹ آباد کا ایک خوبصورت شہر ہے، جو دریائے دور کے کنارے بسا ہوا ہے اور کراکورم ہائی وے پہ واقع ہے۔ برطانوی دور میں 1913 میں حویلیاں ریلوے اسٹیشن قائم ہوا، جو پاکستان کا شمال کی جانب آخری ریلوے اسٹیشن ہے۔ حویلیاں کی تاریخ، ثقافت، تجارت، جنگی اہمیت اور ریلوے کے ابتدائی دور سے جڑی ہوئی ہے۔ حویلیاں کا مطلب حویلیوں کی جگہ یا بڑے گھروں کی بستی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کئی سکھ اور مسلمان زمینداروں نے اپنی حویلیاں بنائیں، اسی وجہ سے اس علاقے کا نام حویلیاں پڑ گیا۔ ریلوے کی موجودگی نے حویلیاں کو تجارتی اہمیت دی اور یہ قافلوں، سامان اور سپاہیوں کی گزرگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ ریلوے لائن کا اختتام حویلیاں پر ہوتا ہے
اسے شمال کی طرف وسعت دینے کا منصوبہ تھا جو مختلف وجوہات کی بنا پر مکمل نہ ہو سکا۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہاں ریلوے کے ذریعے فوجی اور سپلائی ٹرانسپورٹ کی جاتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد حویلیاں ضلع ایبٹ آباد کا حصہ بنا۔ علاقے کی اہمیت مزید بڑھ گئی کیونکہ یہ ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا اور شمالی علاقوں کو ملانے والا ایک گیٹ وے بن گیا۔ اور اس وقت ہم شاہ مقصود انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے بائیں جانب نکلنے والا راستہ شاہ مقصود انٹرچینج کا ہے جو ایک جانب ہری پور اور دوسری جانب حویلیاں کی طرف لے جاتا ہے۔ شاہ مقصود انٹرچینج کے بعد ہزارہ موٹر وے پہ اگلا آنے والا انٹرچینج حویلیاں انٹرچینج ہے۔ حویلیاں انٹرچینج ایک طرف تو حویلیاں شہر کو لے جاتا ہے اور دوسری طرف یہ ایبٹ آباد شہر کو لے جاتا ہے۔ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کا ایک خوبصورت، پرامن اور تعلیمی لحاظ سے ممتاز شہر ہے جو ضلع ایبٹ آباد کا صدر مقام بھی ہے۔ یہ شہر سرسبز پہاڑوں، خوشگوار موسم، تاریخی اہمیت اور بہترین تعلیمی اداروں کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ ایبٹ آباد سطح سمندر سے تقریباً 4200 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ یہاں کا موسم بہت ہی معتدل ہے۔ گرمیوں میں موسم ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے جبکہ سردیوں میں کبھی کبھار برف باری بھی ہوتی ہے۔ ارد گرد سرسبز پہاڑ، جنگلات، قدرتی چشمے اور ندی نالے اسے ایک خوبصورت سیاحتی مقام بناتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے چند اہم سیاحتی مقامات میں شملہ پہاڑی، سربن پہاڑی، الیاسی مسجد، تکیہ، ہرنوئی، کالا پانی، چیئر لفٹ نواں شہر، ایوبیہ، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی شامل ہیں۔ ایبٹ آباد کا قدرتی حسن، تاریخی ورثہ اور جدید تعلیمی اور طبی ادارے اسے ایک مثالی شہر بناتے ہیں۔ اگر آپ شمالی پاکستان کی سیاحت کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایبٹ آباد آپ کا پہلا اور بہترین پڑاؤ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فطرت، سکون، پہاڑوں اور خوشگوار موسم سے محبت رکھتے ہیں تو ایبٹ آباد آپ کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ ایبٹ آباد کے لوگ پاکستان کے خوش اخلاق، مہمان نواز اور تعلیم یافتہ افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کی آبادی کا مزاج، ثقافت، زبان اور طرز زندگی سب کچھ اسے ایک منفرد اور دلکش معاشرہ بناتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے لوگ مہمان نواز ہیں اور سیاحوں کو خوش دلی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے، امن اور بھائی چارے کا ماحول پایا جاتا ہے۔ لوگ سچائی پسند اور صاف گو ہیں۔ بزرگوں کی عزت، مہمانوں کی عزت اور روایات کی پاسداری ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ اور اس وقت ہم حویلیاں انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے بائیں جانب نکلنے والا راستہ حویلیاں اور ایبٹ آباد کو جاتا ہے۔ یہاں سے حویلیاں شہر صرف 5 منٹ کی مسافت اور ایبٹ آباد شہر 10 منٹ کی مسافت پہ واقع ہے۔ اور دوستو، اس وقت ہم ایبٹ آباد ٹول پلازا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔